السلام علیکم. بیل بھائی میرا کوشچن ہے آپ سے کہ ریگارڈنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں ریپلیس کر دے گا اگر ہم ہماری عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی. بیکاز اللہ کی شاید میں نے سنا تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ریپلیس کر دیتا ہے بیٹر لوگوں کے لیے. عبادتوں کو ریپلیس کر دیں گے، اگر کمزور ہوں گی تو اچھی کر دیں گے. جی بھائی نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت عبادتوں کو ریپلیس کریں گا تاکہ ایک بندہ مومن جو تھا، ٹھیک ہے، گناہ ہوئے، اس سے خطائیں ہوئی، کہ مسلمان تھا، تو کیا ایسا کچھ ریپلیس ہوگا؟ تو پہلی چیز تو یہ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھیے، جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، حسنات ریپلیس کر دیتی ہے سیئات، گناہوں کو، برائیوں کو. تو لہذا دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس سے ہماری گناہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہ فضل سے ہوتا ہے. اسی طرح گناہ جب کرتے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جب نیکی سوچتے ہو تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور کر لیتے تو پھر 1 سے 10، 10 سے 700 اور 700 کی ملٹیپل ٹائم لکھا جاتا ہے. ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. گناہوں کو نیکیوں سے اللہ مٹاتے رہتا ہے، یہ فضل ہے اس کا. نیکی کا سوچنے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، کرنے پر 1 سے 10، 10 سے 700 یا 70، 70 سے 700، 700 سے بھی multiple ٹائم کر دیا جاتا ہے، اس کا فضل ہے. اسی طرح آخرت میں بھی ایسا ہوگا، کچھ چیزیں ریپلیس ہوں گی، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کی نمازیں حساب کیا جائے، تولی جائیں، نمازیں اس کی تولی جائیں گی، حساب کیا جائے گا. فرشتے کہیں گے اللہ اس میں کمی ہے، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، نوافل دیکھو اس کی ہے کہ ایڈ کر دو اس میں لے جا کر. نوافل سے مراد سنت موقعہ، سنت اور نفل تینوں ہوتی ہے. ادھر عبادتوں کی 2 قسمیں ہوتی، فرض اور نفل. فرض نماز اور نفل نماز. فرض نماز جیسا فجر کی 2 رکعت ہے، اس کے اندر بعد میں 2 رکعت نفل ہے، لیکن وہ نفل موقعہ نفل ہے، اس کو کہتے ہیں سنت موقعہ. ٹھیک ہے، تو سنت موقعہ بھی نفل کی قسم ہے، سنت بھی نفل کی قسم ہے، اور نفل کو نفل بھی بولتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ کہیں کوئی نفل ہے ڈال دو، تو پھر اس کی نفل کو فرض کے ریپلیسمنٹ میں ڈال دیا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ کا فضل، پڑھا تو تھا نفل، کمپنسیٹ کریں گی انشاءاللہ فرض. اس لیے نفل کا ذخیرہ بھی اپنا بڑھاتے رہنا چاہیے. جو کوتاہیاں خطائیں ہوتی ہے اللہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کو تول دیں گا. تو بہرحال نماز میں ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے، یہ مل رہا ہے. اور نماز کے تعلق سے میں اور آپ سب جانتے ہیں عقیدہ توحید کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، توحید اور نماز کے بعد ہی سارے عمل قبول ہوتے ہیں. تو گیا اس میں ریپلیسمنٹ موجود ہے، توحید میں ریپلیسمنٹ موجود نہیں، اس میں کمی ہوں گی جہنم میں ہمیشہ. نماز ہے تو ریپلیسمنٹ موجود ہے. ٹھیک، باقی سب عبادت تو کنڈیشنل ہے، اور انسان کو چاہیے وہ کرے. روزہ سال میں ایک بار، صحت ہے تو ہے، سفر ہے تو معاف ہے اگلی بار رکھے، صحت اچھی ہے تو بعد میں رکھے. صحت کبھی اچھی نہیں ہو رہی، جیسا ڈائبٹی کے بیچارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری کی بوڑھا ہو چکا ہے، تو پھر پورے معاف ہے، خالی فدیہ دیتے رہے اس کے بدلے، نا ایک ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے ریپلیس کر دیا روزے کو، جو چھوٹ گئے ہمارے، ہے نا. اسی طرح بہت ساری بات ایسے، تو کچھ چیزوں کا ریپلیسمنٹ ہے، کچھ کا نہیں ہے. تو نماز اور روزے کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دی، حتیٰ کہ ہمارے وارثین بھی ہمارے روزے رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میرا کوئی وارث تھا، اس کے فرض روزے اور کچھ منت کے روزے باقی تھے، مجھے پتا تھا انتقال ہو گیا، میں رکھ سکتا ہوں. پورے لوگ مل کے بھی رکھ سکتے کر کے کہ بھائی چلو ان کے 30 روزے باقی تھے، تم 4 رکھ لو، تم 4 رکھ لو، تم 4 رکھ لو، میں 6 رکھ لیتا ہوں. ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ. نظر کے روزے اور فرض دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ ریپلیسمنٹ ہو گیا، دوسروں کے روزے سے میرا ریپلیس ہو رہا، دوسروں کی نظر پوری کرنے سے میری نظر پوری ہو رہی. اور نمازوں کے بارے میں آتا آخرت میں ہوگا یہ کہ وہ ریپلیسمنٹ بنیں گی. تو کچھ عبادتیں ہیں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. اس بات کو سوچ کے چلے، جہاں تھا کچھ انسٹنسز میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی.